سر اب جس طریقے سے یہ طیارہ ہائی جیک کرنے کی خبر سامنے آئی ہے تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ خبر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو نیوز میڈیا ہے انہوں نے پک اپ نہیں کی اس چیز کو. بڑی صرف ایک انڈیا میں یہ نیوز آئی ہے, ایک جگہ اور آئی ہے, اور اس کو بھی انہوں نے پہلے کہا کہ واقعی اغوا ہوا ہے, پھر انہوں نے کہہ دیا کہ اغوا نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر اس وقت ہنگامہ مچا ہوا ہے, جہاز آ رہے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو PIA کا جہاز ہے اس کی بھی آپ نے سنی ہوگی ٹیپ کہ بھئی وہ انہوں نے جو آگے 2 فائٹر چل رہے تھے ان کے پیچھے جہاز کو لے جا کے بغیر اجازت کے پاور کھولی اور ٹیک آف کر گئے. تو وہاں پر ٹوٹل کنفیوژن ہے. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی جو جہاز تھے C-17 اس کے اوپر لوگ چڑھ گئے اور 3 لوگ اس کے اوپر سے بھی گر گئے. تو اس وقت کسی کو معلوم نہیں کہ وہاں سچویشن کیا ہو رہی ہے ایگزیکٹلی. تو وہ یہ جہاز آیا ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں جو کیو ہے جو کہ یوکرین کا کیپٹل ہے وہاں سے جہاز آیا اور وہ کوئی 5 گھنٹے کا راستہ ہے. اس کے بعد وہ کابل میں ہو سکتا ہے ان کو فیول ہی نہ ملا ہو اور وہ ٹیک آف کر کے چلے گئے. انہوں نے ہوا میں دیکھا کہ فیول کم ہے تو وہ مشہد لینڈ کر گئے. تو ممکن ہے کہ وہ مشہد لینڈ کر گئے ہوں. اور کیونکہ کابل میں اس وقت طالبان کا قبضہ ہے اور بہت سارے ٹریفک کنٹرولر کام نہیں کر رہے, تو کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ وہ جہاز ایکچولی گیا کدھر. اور کی والوں نے سمجھا ہو کہ جہاز جو ہے وہ اغوا ہو گیا, انہوں نے خبر چلا دی کہ جہاز اغوا ہو گیا. وہ ایران میں لینڈ کر گئے, مشہد میں ریفیول کیا, کیونکہ وہاں سے بھی آگے کوئی 6 گھنٹے کا فاصلہ ہے کیو کا جو کہ یوکرین کا کیپٹل ہے. کیونکہ سر اس بات کو سمجھنا اس لیے بڑا مشکل ہے, یہ سچویشن اس لیے بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ طیارہ ہائی جیک ہو جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے؟ سر نہیں ممکن, بالکل ممکن نہیں ہے, کیونکہ جو پائلٹ ہوتا ہے وہ اس کے پاس ایک وہ ٹرانسپونڈر ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے کوڈ کے ذریعے سگنل کر دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہائی جیک کوڈ. ٹھیک ہے, 7700 وہ آپ نے سلیکٹ کرتا ہے تو وہ فوراً جو بھی نیئرسٹ اس کے ریڈار ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بلپ آنا شروع ہو جاتی ہے, ریڈ کلر کی سرکل ہوتا ہے, تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جہاز ہائی جیک ہو گیا, چاہے پائلٹ منہ سے کال دے یا نہ دے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ 2 پائلٹ ہیں وہ جہاز اڑا رہے ہیں وہ ہائی جیک ہو گئے ہیں اور ان کو خود ہی نہیں پتہ چلا کہ ہم ہائی جیک ہو گئے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ فی الفور وہ جو ٹرانسپونڈر کوڈ ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور جو ریڈار کو ان کے اوپر بلپ آنا شروع ہو جاتی ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے جہاز ہائی جیک ہو گیا. اگر ان کو وہ بات نہ بھی کرنے دے رہے ہوں جو ہائی جیکرز ہیں پھر بھی ریڈار کو پتہ چل جاتا ہے. اور اگر وہ ٹرن آف کر کے افغانستان کی ٹیریٹری سے نکل کے ایران میں داخل ہو رہے ہیں تو ایرانی جیٹ ٹیک آف کریں گے, جو کہ ایک نارمل پروسیجر ہے کہ آپ کے یہاں ایک جہاز آتا ہے جو آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے تو وہ فوراً فائٹرز کو ٹیک آف کروا دیتے ہیں یہ پتہ کرنے کے لیے کہ جہاز کہاں سے آیا ہے. وہ جہاز اس کو اسکارٹ کرتے ہیں, جہاز کے دونوں سائڈ پہ جہاز آ جاتے ہیں فائٹرز, اور وہ اس کو پھر فائر کر کے اس کو کہتے ہیں پہیے نیچے کرو اور اس کو لینڈ کرواتے ہیں. تو یہ ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے اور فوراً سب کو پتہ چل جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاز ہائی جیک ہو جائے ایک دن کے لیے اور کسی کو معلوم نہ ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سفر صاحب کہ جہاز ہائی جیک ہو جائے ایک دن کے لیے اور کسی کو معلوم نہ ہو. ٹیکنالوجی کے اس دور میں آپ پتہ کر سکتے ہیں, یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ جہاز جو ہے وہ کس سمت میں ہے اور کس طرف جا رہا ہے. اچھا ظفر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے واٹ از دا اسٹوری بیہائنڈ دیٹ؟ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ممکنہ طور پر آپ کی اسسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کی خبر سامنے آتی ہے تو جہاز کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ کس طرح سے آپ لوگ یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کوئی سٹوری نہیں ہے, بہت سمپل ہے کہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر جتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے اور ایئر ٹریفک کنٹرولر بھی بعض اوقات وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اور وہ جیسے انہوں نے جس طرح یہ کہ جہاز کا میں نے بتایا کہ انہوں نے فائٹرز کو کہا کہ بس آپ ٹیک آف کر جائیں, آپ کی مرضی ہے, خود ہی کلیئر کریں. تو جو ہمارا کپتان تھا اس نے خود بھی اس نے بس تھراٹل فارورڈ کیا اور بغیر پرمیشن کے وہ ٹیک آف کر گیا. ٹھیک ہے, تو اب وہ کابل میں اگر کنٹرول کوئی نہیں بیٹھا ہوگا تو اور کسی کو نہیں پتا ہوگا یہ جہاز کدھر کو جا رہے ہیں. وہ تو پاکستان میں جب انٹر ہوا ہوگا تو پاکستان کے جو ریڈار ہے چراٹ کے اوپر اس نے دیکھا ہوگا کہ بھئی یہ پاکستانی جہاز آ رہا ہے اور اس نے اپنا اس کو کال دی ہوگی چراٹ کو اور اسٹیبلش کیا ہوگا ریڈیو کانٹیکٹ. تو یہ جہاز سمپلی میرے خیال میں یہ روسی جہاز ہے بیسیکلی بنا ہوا, یہ کیو سے آیا ہے. اس کو پروبیبلی کابل میں ریفیولنگ نہیں ملی ہوگی, فیول نہیں ملا ہوگا. تو اس نے اور جس طرح بندے بھاگ رہے ہوتے ہیں اس نے فٹافٹ وہ بندے جتنے بھی ہیں چڑھا کے تو ٹیک آف کر گیا ہوگا. تو اس نے ٹیک آف کے بعد دیکھا ہوگا کہ فیول کافی نہیں ہے تو اس نے کابل کو بتانے کی کوشش کی ہوگی, قندھار کو بتانے کی کوشش کی ہوگی. جب کسی سے کانٹیکٹ نہیں ہوا تو وہ مشہد چلے گئے اور مشہد والوں نے بھی دیکھا ہوگا آئیڈینٹیفائی جہاز آ رہا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے جہاز اسکریمبل کیے ہوں فائٹرز یا نہ کیے ہوں, اگر رات کا وقت ہے تو نہیں کیے ہوں گے. تو وہ لینڈ کر گیا, اس نے جا کے فیول لیا, فیول لے کے تو وہ واپس کیو چلے گئے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی سٹوری نہیں ہے.
بالکل. اچھا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوور آل یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جو جہاز ہے اس کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ ممکن نہیں ہو سکا ہوگا، اس لیے یہ خبر ریومر آؤٹ ہوئی. بالکل بالکل، اس سے زیادہ کوئی کہانی نہیں ہوگی، کیونکہ جب کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنا عرصہ ہو گیا جہاز سے کوئی کانٹیکٹ نہیں، اور وہ بیلاروس انہوں نے دیکھا ہو یوکرین والوں نے کہ جہاز نے تو کیو پہنچنا تھا اور کیو پہنچا نہیں. تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جب وہ مشہد اترے ہوں تو وہاں کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ایرانین انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا جہاز کو، اور کافی دیر وہ جہاز میں بیٹھے رہے ہوں، اور جب تک انہوں نے اسٹیبلش نہیں کیا کہ اس جہاز کو صرف فیول ہی چاہیے اور کوئی پرابلم نہیں ہے تو انہوں نے کرو کو بھی جہاز سے نیچے نہ اترنے دیا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ جہاز میں ہی بیٹھے رہے ہوں اور انہوں نے وہیں ان کو ریفیول کر کے. لیکن سر obviously جو پلین کے اندر جو اسٹاف ہوتا ہے، obviously جو پائلٹ ہیں، جب ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کنٹرول ٹاور سے رابطہ ممکن نہیں ہوتا تو ایسی صورتحال میں پھر آپ لوگوں کو کیا SOPs ہوتی ہے تاکہ اس طرح کی خبریں بھی باہر نہ آئیں اور اس طرح کی کیوس بھی کریٹ نہ ہو، تو کیا کرنا چاہیے بر وقت اس طرح کی صورتحال میں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ SOP کیا ہوتا ہے. SOP تو یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ڈیسٹینیشن پہ جا رہا ہوتا ہے نا، اپنی فرض کر لیں وہ کیو ہی جا رہا ہوتا اور وہاں وہ پہنچتا ہے اور اس کا کوئی کانٹیکٹ نہ ہوتا، تو ایک پراپر پروسیجر لکھا ہوا ہے سول ایویشن کا کہ وہ کوشش کرے گا کہ جس ٹائم پہ اس نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے اس ٹائم پہ وہ اوور ہیڈ پہنچے. اوور ہیڈ پہنچ کے ایک نیویگیشن ایڈ ہوتی ہے، اس کو VOR کہتے ہیں کہ ویری ہائی فریکوینسی اومنی رینج، تو وہ اس کے ایک پروسیجر لکھا ہوا بنا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر جا کے وہ پھر ایک نارمل لینڈنگ پروسیجر فالو کرتا ہے. تو وہ جو نیچے ریڈار ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ ایک جہاز اوور ہیڈ آیا ہے، اس کا ٹائم بھی وہ تھا جو اس نے فلائٹ پلان میں دیا ہوا تھا ڈپارٹنگ ایئر فیلڈ سے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی جہاز ہے اور کوئی الٹا سیدھا منور نہیں کر رہا، وہ سیدھا آ کے اس کو فالو کرتا ہے. اور اگر جب وہ فائنلز پہ آ جاتا ہے اور رن وے کلیئر ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پہیے نیچے ہیں، تو وہ نیچے سے گرین کارٹریج فائر کرتے ہیں تو وہ جہاز لینڈ کر جاتا ہے. اگر نیچے کوئی اور ٹریفک ہو، کوئی اور جہاز کھڑا ہو تو یا وہ چاہیں کہ ابھی لینڈ نہ کرے تو وہ ریڈ کارٹریج فائر کر دیتے ہیں، تو وہ گو راؤنڈ کر جاتا ہے، دوبارہ واپس آ کے لینڈ کر جاتا ہے. یہ ایک نارمل آرڈنری پروسیجر ہوتا ہے. لیکن اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہو کہ اس نے آنا کیو ہے اور اس کا کوئی فلائٹ پلان ہی نہیں ہے اور وہ ایران چلا گیا، پھر تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا کیا ہوا. ٹھیک ہے، بالکل کوئی فلائٹ پلان نہیں ہے یا پھر کسی قسم کی کوئی SOP کو فالو نہیں کیا یا کنٹرول ٹاور سے رابطہ نہیں ہوا جس وجہ سے یہ سچویشن کریٹ ہوئی. بہت شکریہ ظفر صاحب.